ماں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کو پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی ہے اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پہ کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک لڑکے کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 500 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 70 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کے جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 50 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، سادہ سا لباس، ماتھے پہ تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 50 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 280 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، 50 روپے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں پیدل بھی جا سکتا تھا لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں کے لیے دوائی لے لینا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ بابوجی، مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کے گیٹ میں لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس چل پڑی لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 280 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پہ کھڑا کر کے میں نے ٹوکن لیا۔ ٹکٹ گھر سے 200 روپے کا ٹکٹ لے کر میں گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 80 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھ نیم تراس تھی۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، آؤ میرا پتر، خیر سے گھر آ گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ میں یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے واپس پیسے کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نعم و بدل نہیں، انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیجیے جس سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ گلو، وہ جملے بالکل ٹھیک تھے، ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو آپ کے پیسے یا آپ کی بھیجی ہوئی دوائیوں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہے۔ مزید ایسی ہی خوبصورت شاعری اور خوبصورت کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔